السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم نان فارم اپرچونٹیز پہ بات کریں گے. پریویس لیکچر ہمارا لینڈ پروڈکٹیوٹی سے تھا، جہاں ہم ایگریکلچرل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں کہ واٹر کرائسس کس طرح ایگریکلچر سیکٹر کو کس طرح افیکٹ کر رہا ہے. پھر ہم نے واٹر مینجمنٹ پہ بات کی، فوڈ سیکیورٹی پہ بات کی، لینڈ پروڈکٹیوٹی پہ ہمارا لیکچر رہا. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح فارمرز اپنی انکم سپورٹ کو انکریز کر سکتے ہیں، کس طرح اپنا انکم اپرچونٹیز، ریونیو اپرچونٹیز کو امپروو کر سکتے ہیں، انکریز کر سکتے ہیں. کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کسان صرف فارمنگ پر ہی انتظار کرتا رہے، فارمنگ کو ہی اپنا سورس رکھے، اس کے علاوہ بھی اس کو ڈیفرینٹ اپرچونٹیز ہیں جن کی طرف فوکس کرنا چاہیے. یعنی گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ رورل ایریاز ہیں یا ایگریکلچرل سیکٹر ہے یا ولیجز ہیں یا ولیجرز ہیں، ان کو فائنینشیل سپورٹ ان کی ہو سکے، ان کے اکنامک گروتھ، اکنامک ڈیولپمنٹ یہاں ہو سکے، ان کی لیونگ سٹینڈرڈز امپروو ہو سکیں، تو پھر نان فارم اپرچونٹیز پر فوکس کرنا ہوگا. آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آبزرو کرتے ہیں نان فارم ایکٹیویٹیز جسے ہم کہتے ہیں، نان فارمنگ ایکٹیویٹیز جنہیں ہم کہتے ہیں. کہ ایک تو ہے کہ کسان جو اس کے پاس زمین، اس کو ایگریکلچرل لینڈ اس کے پاس اویلیبل ہے، اسی کی آؤٹ پٹ پہ وہ گزارا کرے، گزر بسر کرے، یا اسی کا انتظار کرتا رہے ایک سال، ایک سیزن. تو بس وہی فار ایگزامپل وہاں نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، وہاں فلڈ کی کنڈیشن آ جاتی ہیں، یا اس کو وہ آؤٹ پٹ نہیں ملتا، اس کے پاس وہ کیپیٹل نہیں ہے، فائنانسز نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا آؤٹ پٹ لے سکے. تو پھر اس کے علاوہ نیکسٹ کچھ ایسی اور اپرچونٹیز ہیں جو فارمنگ سے ہٹ کے، جن کی طرف سوچنا چاہیے ایک کسان کو، ایک ولیجر کو، جو اس کے گزر بسر کو، اس کے لیونگ سٹینڈرڈ کو کافی حد تک امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. تو اب سٹارٹ کر لیتے ہیں نان فارم اپرچونٹیز کو. پہلے یہاں میں نے تین کچھ کانسیپٹس رکھے، میننگ لیے، ڈیفینیشن لی کہ واٹ از نان فارم اپرچونٹی یا نان فارم ایکٹیویٹیز، اور آف فارم بھی انہیں ہم کہتے ہیں. Non-farm or off-farm work is defined as any remunerative work outside one's own farm. It includes wage labor on the other farms, wage labor engaging in non-farm work, or running non-farm enterprises or businesses. ایک آپ دیکھتے ہو جسے ہم مظاہرہ گیری ہم اپنی لینگویج میں کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ عام زبان میں، کہ ایک پرسن ہے دوسرے کے لیے دوسری ٹھیکیداری کا کام کرتا ہے، یا کسی اور کی زمین پہ جا کے، ایگریکلچرل لینڈ پہ جا کے وہ سروسز دیتا ہے، اور وہاں سے اس کا کوئی نہ کوئی شیئر ہوتا ہے ریشو کے پوائنٹ آف ویو سے، یا منتھلی ویج، یا جس طرح بھی. تو یہ آپ نان فارمنگ ہے، کیونکہ آپ اپنے بزنس سے، اپنی لینڈ سے ہٹ کے دوسرے کو سروسز دے کے اپنے ریونیو سورس لوگ انکریز اگر کر رہے ہوں تو ہم اسے نان فارمنگ کہیں گے. اسی طرح ہے آپ کے پاس کہ رننگ نان فارم انٹرپرائزز. کافی لوگ ایسے ہیں جو نان فارم انٹرپرائزز بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں، کہ فار ایگزامپل دیہاتوں میں آپ دیکھتے ہو کارپینٹنگ ہے، وہ چھوٹے لیول کی مینوفیکچرنگ، کوئی نہ شاپ ہے، کوئی بزنس کا لگا لیا، یا جیسے مائننگ ہے، ریپیئرنگ ہے، ٹرانسپورٹ ہو گیا، کمیونٹی سروسز ہو گیا، ٹرانسپورٹیشن ہو گیا، کنسٹرکشن سروسز ہو گیا. کنسٹرکشن یونٹ لوگ بنا لیتے ہیں دیہاتوں میں، اور وہ مکمل یونٹ کہیں نہ کہیں جا کے سروسز دے رہا ہوتا ہے. تو جب آف سیزن ہے، جب سیزن نہیں ہے ایگریکلچر کا، جب ریونیو نہیں مل رہی، اچھا آؤٹ پٹ نہیں مل رہا، تو اس ٹائم میں پھر کسان کو، فارمر کو دوسری اپرچونٹیز کے لیے سوچنا چاہیے، پر فوکس کرنا چاہیے. اسی طرح کے نان فارمنگ ایکٹیویٹیز کین انکلوڈ ویریس وینچرز لائک ہینڈی کرافٹس. فرسٹ ہینڈی کرافٹ ہو سکتے ہیں ہاؤس ہولڈ ایز ویل ایز نان ہاؤس ہولڈ اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن، مائننگ اینڈ کیورنگ اینڈ ریپیئر، transport, community services, etc., but of course in the designated rural areas.
جب آپ دیکھتے ہو نا کہ لوگ دیہاتوں میں فیمیل یا میل ہیں وہ ہینڈی کرافٹ بناتے ہیں اور ایک اچھے ہینڈی کرافٹ یا اپنی آرٹ کو یوز کرتے ہوئے، اور وہی آرٹ جو ہے وہ ایگزیبیشن میں بھی بیچی جا سکتی ہیں، وہی آرٹس وہیں ولیجز میں بھی بیچی جا سکتی ہیں، اور وہی آرٹس اگر دیکھا جائے تو شہروں میں بھی بیچی جا سکتی ہیں، اور اسے اچھا سورس آف ریونیو ایک کسان، ایک فارمر، ایک ولیجر یا ایک فیملی ہاؤس ہولڈ ضرور جنریٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا نان فارمنگ ایکٹیویٹیز، یعنی اب فارمنگ سے ہٹ کے، اون فارمنگ سے ہٹ کے جب ایک فارمر کوئی نہ کوئی کسی اور اپرچونٹی کی طرف فوکس کرتا ہے، اپرچونٹی کی طرف جاتا ہے، کسی اور وینچر کو سپورٹ کرتا ہے یا کسی اور وینچر کو اویل کرتا ہے، تو آپ اسے نان فارمنگ کہیں گے۔ نان فارمنگ ایکٹیویٹیز آر دوز وچ ڈو ناٹ انکلوڈ فارمنگ ایز اے سورس آف انکم۔ تو نان فارمنگ میں ہمارے پاس، نان فارمنگ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فارمنگ صرف سورس آف انکم آپ پہ نہیں بیٹھ جانا چاہیے، صرف فارمنگ کو نہیں دیکھنا چاہیے، آپ ایک کسان کو نان فارمنگ کی طرح بھی سوچنا چاہیے۔ دیز انکلوڈ کنسٹرکشنز، مینوفیکچرنگ، ٹرانسپورٹنگ، کمیونیکیشن، ٹریڈ اینڈ مائننگ امانگ ادرس۔ تو آپ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈفرینٹ ٹیمز بنا لی جاتی ہیں، ڈفرینٹ ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان ولیجز کے، جو کہیں نہ کہیں جا کے اپنی سروسز دیتے ہیں، وہ ولیجز میں ہو سکتے ہیں، وہ سٹیز میں ہو سکتا ہے، یا اربن ایریاز میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آج نان فارمنگ کا ہم کانسیپٹ لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بیڈ اور گڈ مونسون ڈزنٹ امپیکٹ نان فارمنگ ایکٹیویٹیز اینڈ دیئر انکمس۔ نان فارمنگ کین mitigate such chances and ensure the regular income۔ یعنی ریگولر انکم بھی یہاں سے کافی حد تک آپ دیکھتے ہو کہ لوگ کسان اپنی انکریز کر سکتے ہیں۔ فارمنگ سے ہٹ کے جب ایک فارمر، ایک کسان، ایک ولیجر کسی اور سیکٹر میں اپنا بزنس لگاتا ہے، مینوفیکچرنگ کرتا ہے، کہیں ڈیلی ویجر ٹھہر جاتا ہے، کہیں اپنی سروسز، تو اس سے بھی کافی حد تک انکم سپورٹ اس کو مل سکتی ہے۔ In shops or in other manufacturing units are kept under fixed wages which ensures continuity in their incomes۔ تو یہاں سے ایک فارمر کی انکم کنٹینیوٹی رہتی ہے، اور جو سیزنل چینجز ہیں، جو کلائمیٹ چینج ہے، جو مونسون ہے، یہ جس طرح فصل اس کی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طرح اب وہ افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اگر وہاں سے آؤٹ پٹ میں، ایگریکلچرل آؤٹ پٹ میں لاس فیس کر رہا ہوتا ہے ایک فارمر، ایک کسان، تو کافی حد تک وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں نان فارمنگ سے۔ اب ہم کچھ اپرچونٹیز دیکھ لیتے ہیں۔ نان فارمنگ اپرچونٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ ہمارا سبجیکٹ جنرل ہے، یہاں آپ ان سے ہٹ کے بھی کافی کچھ لکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے ڈیری سے ریلیٹڈ، کہ ڈیری کی آپ اگر بات کریں تو لوگ کافی حد تک یہ لائف سٹاک کی طرف جا سکتے ہیں۔ بفیلوز، شیپس اور کیملز ہو گئے، یعنی جانور پال کے جانوروں سے سورس لیا جا سکتا ہے، ڈیری کی جا سکتی ہے، تو اس سے بھی کافی حد تک سورس آف انکم ایک نان فارمنگ سورس آف انکم ہے، جو کسان کو، ایک ولیجر کو، ایک فارمر کو انکم سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ ڈیری از اے فیسلٹی فار ایکسٹریکشن اینڈ پروسیسنگ آف اینیمل ملک موسٹلی فرام گوٹس اینڈ کاؤز بٹ آلسو فرام بفیلوز، شیپس اور کیملز فار دی ہیومن کنزمپشن۔ یعنی جب ایک اگر فارم لگا دیا جائے، ڈیری فارم لگا دیا جائے، اور وہاں سے اگر کوئی یونٹ مل کے، کوئی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک فیملی کے لوگ یا ایک ولیج کے کچھ لوگ اگر مل کے اپنی انویسٹمنٹ کریں، اور اس انویسٹمنٹ کو پھر شہروں میں، اس جو آؤٹ پٹ ہو، جو ملک ہو یا جو بھی جانور ہو، فردر ان کو شہروں میں جا کے بیچا جائے، یا فردر کمپنیز کے ساتھ ڈیل کیا جائے، ٹریڈ کیا جائے، تو یہاں سے بھی الٹیمیٹلی ایک اچھا سورس آف انکم ایک نان فارمنگ کے ذریعے ایک کسان لے سکتا ہے۔ پیپل فیڈ دیئر بفیلوز آن دی ویریس کائنڈ آف گراس اینڈ جوار اینڈ باجرا۔ تو یہ آپ کو کہا گیا کہ جب سیزن، رینی سیزن ہوتا ہے یا آف سیزن ہے، تو اس میں دیہاتوں میں ان کی خوراک کے لیے بھی کافی حد تک سورسز اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو رینی سیزن میں جب ایک برانی زمین ہے، نہری زمین نہیں ہے، تو وہاں اگر برانی زمین ہے اور آپ انتظار کرتے رہیں صرف فصل کا، تو وہاں بہتر ہوگا کہ ایک کسان ڈیری کی طرف جائے، ڈیری کا اس کو سوچ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہم نے بات کی کہ مور دین 40% آف پاکستانی فارمنگ ہاؤس ہولڈز آر انگیجڈ ان دا ملک پروڈکشن۔ تو پاکستان میں تقریباً 40% آپ دیکھتے ہو کہ جو دیہی علاقے ہیں، وہ تقریباً نان فارمنگ میں ڈیری کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ڈیری کی طرف زیادہ فوکس ہے، یا یہاں سے کافی سورس آف ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیکنڈ اپرچونٹی ہو سکتی ہے اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ، جو ایگریکلچر سیکٹر کو، اس کے ایشوز کو، اس کے ہرڈلز کو، اس کو انکم سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور کافی حد تک لاسز کو ڈکلائن یا مینیج کیا جا سکتا ہے۔
In villages, manufacturing takes place in a very small scale with the simple production methods. People are engaged in the production at their own home or in fields. Sugarcane is the most common small-scale manufacturing business in village. Some of the people have machines to crush the sugarcanes. Earlier, crushing sugarcane was done by the help of bullocks, and they crush the sugarcane and produce jaggery and further sell it to traders to make small profits. विलेजेस में जब आप देखती हैं कि गन्ने से हम जिसे गुड़ कहते हैं, गुड़ बनाया जाता है या ऐसी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जो फर्दर सिटीज़ में बेचा जाता है और इलाकों में बेचा जाता है, तो इससे भी काफ़ी हद तक एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जा सकता है जो विलेजेस में हमें ये मैन्युफैक्चरिंग नज़र आती है। इस तरह जैसे हमने हैंडीक्राफ्ट की बात की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या फॉर एग्ज़ाम्पल और काफ़ी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो विलेजेस में बनाई जाती हैं, जो फीमेल्स बनाती हैं, मेल बनाते हैं, तो उससे अल्टीमेटली एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से जनरेट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास सेकंड अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यानी अगर विलेजर्स स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करें तो अल्टीमेटली वहाँ से भी एक अच्छा आउटपुट लिया जा सकता है जो काफ़ी हद तक इनकम सपोर्ट का सोर्स होगा। इसी तरह शॉप कीपिंग, काफ़ी देहातों में आप देखते हैं कि क्योंकि विलेजर्स या वो फार्मिंग को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, वो एक उनकी जनरेशन टू जनरेशन चीज़ चल रही होती है, तो वो बिजनेसेस की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं होता, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड डिक्लाइन हो रहे होते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो बेस्ट है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को नॉन फार्मिंग अपॉर्चुनिटी की तरह एक फार्मर को जाना चाहिए। A few shopkeepers buy various goods from the wholesale markets in the cities and sell them in the villages. Shopkeepers play a big role in villages. A day-to-day non-agriculture products are provided in villages in shops. The small general stores in the village sells a wide range of the items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries. ये आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम दे दिए गए यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक विलेजर जो है, एक देहाती जो है, एक फार्मर जो है, वो शॉपकीपिंग की तरफ अगर जाए तो काफ़ी हद तक, जैसे हम कमोडिटी मनी की बात करते हैं, बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, तो काफ़ी विलेजेस में हमें यही सिस्टम नज़र आता है जहाँ लोगों को अपने ही लोग एक सोशल सर्विसेज, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज दे रहे होते हैं कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो गंदम ले आते हैं, उससे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, चावल ले आते हैं, उससे वो परचेजिंग कर लेता है। तो यहाँ से भी एक अच्छा सोर्स रहता है। शॉपकीपिंग भी एक बेस्ट सोर्स है नॉन फार्मिंग का। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है ट्रांसपोर्ट। लेकिन ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक किसान या एक फार्मर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, आज ज़री बैंक हैं, आज इन एग्री डेवलपमेंट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं जो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी हद तक अपने प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं। वो ट्रैक्टर हैं, जीप है, टांगा हो गया, बुलॉक्स, कार्ट्स हो गई, तो डिफरेंट प्रोडक्ट, रिक्शाज हो गए। तो ये विलेजेस में काफ़ी हद तक आप देखते हो कि बैंकिंग सेक्टर इनकी सर्विसेज दे रहा है, इनकी इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, या इन प्रोडक्ट्स की, इन व्हीकल्स की परचेजेस में इनकम सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंसिंग कर रहा है। तो कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या गुड्स और सर्विसेज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सचेंज के लिए विलेजेस में ट्रांसपोर्ट के बिजनेसेस भी काफ़ी हद तक हमें सक्सेसफुल नज़र आते हैं। तो जहाँ ट्रैक्टर हैं या लोग जो फार्मर हैं, अगर उनको सर्विसेज चाहिए, उनको हल के लिए सर्विसेज चाहिए, उनको फार्मिंग के लिए मशीन की सर्विसेज चाहिए, तो ये एक नॉन फार्मिंग होगा कि अगर कोई विलेजर फॉर एग्जांपल ऐसी सर्विसेज रेंट पे, रेंट ऑफ आर जैसे हम कहते हैं, तो इस पे अगर फॉर आर बेसिस पे, या आप कह सकते हो कि डेली बेसिस पे अगर ये सर्विसेज दे, और उससे भी काफ़ी अच्छे सोर्स ऑफ इनकम जो हैं जनरेट किए जा सकते हैं। Communicating from village to town for purchasing and selling goods have improved in villages. We can find rickshaws, trangas, jeeps, tractors. तो डिफरेंट हम ऐसे देखते हैं, फार्मर्स देखते हैं जो नॉन फार्मिंग, उनको अगर अच्छा आउटपुट नहीं दे, फार्मिंग अगर अच्छा आउटपुट नहीं दे रही होती तो फिर वो लोग नॉन फार्मिंग की तरफ फोकस करते हैं। इसी तरह ब्लैक स्मिथ्स, जब आप ब्लैक स्मिथ की बात करते हो कि
فار ایگزامپل لوہاری کا کام ہو گیا یا لوہار کی سروسز ہیں، تو یہ لوگ ایسے بزنسز بھی کرتے ہیں جو ایک ٹریڈیشنل بزنسز میں ہمیں نظر آتا ہے، ٹریڈیشنل سروس بزنس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. دے میک ایگریکلچرل امپلیمنٹ فار دی فارمر لیبرز ایٹسیٹرا. سم اسکلڈ بلیس مکس آر آلسو مشینریز یوزفل فار دی ولیجز. سم ٹولز میڈ آر ایکسیک سا پیک اینڈ ایکسیٹرا. تو یہ آپ دیکھتے ہو کہ ولیجز میں جو فار ایگزامپل مشینریز چاہیے، جیسے بیلچا ہے یا جیسے ڈفرینٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے فار ایگزامپل گھاس کاٹنے کے لیے اگر کوئی مشینری چاہیے، کوئی ڈیوائسز یا کچھ چاہیے، تو یہ تمام اگر ایسے بزنسز لگائے جائیں، اگر ایسے اسمال بزنسز، ایسی اسمال شاپس اسٹارٹ کی جائیں، ایسے وینچر اسٹارٹ کیے جائیں، انٹرپرائزز اسٹارٹ کی جائیں، تو یہ ایک اچھا سورس ہوگا انکم سپورٹ میں. اور کافی ولیجز میں یہ چیز نظر بھی آتی ہے، جو ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے، ٹریڈیشنل بزنسز ہے لوگوں کے، جو ایک جنریشن ٹو جنریشن چل رہے ہوتے ہیں. تو بلیک اسمتھ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نان فارمنگ اپرچونیٹی ہے. اور یہاں آپ لاسٹ پوائنٹ دیکھ لیں کہ بلیک اسمتھ پلے این امپارٹنٹ رول ان ماڈرنائزنگ دا ولیجز. تو ولیجرز کو ماڈرنائز کرنے کے لیے ان کو ایسی مشینریز پرووائڈ کرنا، ایسی ہوم میڈ مشینریز پرووائڈ کرنا، بیچنا، سیل کرنا، یہ بھی ایک اچھا سورس ہوگا، سورس آف انکم ہوگا، جو ایگریکلچر سیکٹر کے جو فارمرز کے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے پوٹرے کی بات کریں. اگر پوٹرے کی بات ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ کافی ایسے ولیجز ہیں جہاں جیسے پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں پاٹس بنائے جاتے ہیں، کرافٹ سے بنائے جاتے ہیں، فار ایگزامپل مٹی سے بنائے جاتے ہیں، مٹی سے برتن بنائے جاتے ہیں، جو ایک نیشنل مارکیٹ تک یا ڈومیسٹک مارکیٹ تک یا ریجنل مارکیٹ تک ان کی ایکسیس ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھا سورس ہوگا، اچھا سورس ہے جو اچھی ریونیو دے سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اگر یہ ایسے کارخانے لگائے جائیں، اور اگر ولیجرز ایسے بزنسز کا سوچیں، اگر ولیجرز ایسی مینوفیکچرنگ کا سوچیں، اس مینوفیکچرنگ پہ انویسٹمنٹ کریں، تو یہ کتنا کوئی کاسٹلی بزنس نہیں ہے. یہاں صرف ٹیکنیک چاہیے، یہاں اسکلفل آپ کو ورکر چاہیے، اسکلفل لیبر چاہیے. تو وہ ایک اچھے پروڈکٹس بنا کے ہی، ایک کوالیٹیٹیو پروڈکٹ بنا کے سٹیز میں بیچے جا سکتے ہیں، سٹیز سے مارکیٹ کو کیپچر کیا جا سکتا ہے. تو ایک اچھا سورس ہے جو نان فارمنگ سورس ہے، سورس آف انکم ہے. They make pots and the crafts according to needs. They use clay found in the villages. Some skilled potters make beautiful showpieces of the different cultures. Some products found are flower vases, cooking pots, storage pots, etc. They play an important role in building up and modernizing families in the villages. تو کافی ہم ایسے آج کرافٹ دیکھتے ہیں جو ہم خود پرچیز کرتے ہیں ہم لوگ، وہ ولیجز سے ہی بن کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک اچھا سورس ہوتا ہے لوگوں کی، سورس آف انکم ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوٹرے کی اگر اگزامپل لی جائے تو یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہوگی. جن کے پاس فائنانسز نہیں ہیں، جو ایک بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، تو ایک چھوٹے فار ایگزامپل مائنر کاسٹ پہ آپ کیا کر سکتے ہو، یہ بزنس ایک ولیجر سٹارٹ کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک نان فارمنگ ہے جو انکم سپورٹ ہو سکتی ہے، جو ایگریکلچرل سیکٹر کو، ولیجرز کو، فارمرز کو کرائسس سے نکال سکتا ہے. اسی طرح کارپینٹری کی اگر بات کی جائے تو جسے جہاں ڈور ہو گئی، ونڈو ہیں، فرنیچر ہو گیا، یا چیپ اینڈ افورڈیبل ریٹس ود اے گڈ کوالٹی مٹیریلس. تو آج ویسے تو ہم سٹیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ایسی سروسز دے رہے ہیں، حالانکہ یہ دیہی لوگ جو ہیں، جو ولیجرز ہیں، ان کی یہ ایک ٹریڈیشنل بزنسز ہیں. تو اگر ان بزنسز کو کنٹینیو رکھا جائے، اور اگر اتھارٹیز کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے فائنینشیل سپورٹ ہو، یا وہ آؤٹ پٹ ملے، وہ مرات دی جائیں، وہ ریونیو مل سکے، وہ آؤٹ پٹ مل سکے، جو ایک ولیجر جتنی ایفرٹ کرتا ہے، جو خرچہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کارپینٹری جو ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک اچھا سورس ہوگا نان فارمنگ کا. The use of wood from the village and also from outside villages. There are many skilled carpenters who make modern furnitures and other luxurious furnitures. Some furnitures are sofas, chairs, table, lamp,
تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ولیجز سے ہی، کیونکہ ولیجز میں جنگلات لکڑی ہو گئی یا اپنی ہی جو فارمنگ لینڈ ہے وہاں سے ایک اچھی لکڑی لے کے وہاں سے ووڈن پروڈکٹس بنائے جا سکتے ہیں، فرنیچر بنائے جا سکتے ہیں، اور ایک اچھا سورس ہو سکتا ہے یہ کسانوں کے لیے، ولیجرس کے لیے، فارمرز کے لیے۔ تو یہ بھی ایک انکم سپورٹ میں ایک اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے فارمرز کے لیے۔ ریپیئرنگ وہیکلس، یہ بھی ایک بیسٹ سورس ہے۔ دیکھیں ہم نے جتنے بھی ابھی تک پروجیکٹس پہ بات کی یا ہم نے اپرچونٹیز پہ بات کی، یہ کوئی اتنے کاسٹلی بزنسز نہیں ہیں، کاسٹلی آپ کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ فائنانسز کی ضرورت ہو یا کیپٹل کی یا انویسٹمنٹ کی جہاں ضرورت ہو۔ تو یہاں کچھ لوگ، ایک فیملی کے لوگ فار ایگزامپل، یا ایک اگر گروپ ہے، ایک ینگسٹرز کا گروپ ہے، وہ مل کے بھی اگر انمپلائمنٹ سے بہتر ہے کہ ایسے بزنسز کی طرف جایا جا سکتا ہے اور ان بزنسز کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ آج دیکھتے ہو کہ ولیجز میں ایک بڑی ہمیں ریشو نظر آتی ہے جو ایجوکیشن بھی نہیں ہے اور پھر فارمنگ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہی جنریشن ہے جو پہلے ہی ان کے پیرنٹس ہیں یا ان کے آباء و اجداد ہیں یا ان کے بڑے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ اسی لینڈ پہ فردر نیو جنریشن کام کر رہی ہوتی ہے، وہی سورس ایک ہوتا ہے۔ تو ایک ہی سورس سے فیملیز بڑھ رہی ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اور لیکن جو ایگریکلچرل لینڈ ہے، جو سورس آف ریونیو ان کا بیسک ہے، ٹریڈیشنل ہے، وہ انکریز نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے بیسٹ ہے، اچھا ہوگا تو ایسی اپرچونٹیز کی طرف ینگسٹرز جائیں، ایسی اپرچونٹیز کی طرف فارمر جائیں، ایسی اپرچونٹیز کی طرف یہ ہاؤس ہولڈ یا فیملیز جائیں، تو اس سے بھی ایک اچھا سورس آف ریونیو ارن کیا جا سکتا ہے اور لیونگ اسٹینڈرڈ امپروو ہو سکتا ہے۔ تو ریپیئر وہیکلس کی اگر بات کی جائے، there are many machines in the villages. They repair from the bicycles, ٹانگاز، bull carts ہو گئے ہیں، and machines, trucks, etc. They fix from the simple damages to changing machineries in the vehicle. They repair at affordable rates. They help in modernizing the villages. اور اس سے بھی ولیج سیکٹر جو ہے، ولیجز جو ہیں، ولیج لائف ہے، اس کو ماڈرنائز کیا جا سکتا ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیچنگ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ولیجز میں ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک فیمس یا ایک ایسا پیشہ جس کو سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، ایک رسپیکٹیبل پروفیشن ہے یہ ٹیچرز کا۔ تو اگر جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو پڑھا سکتے ہیں، جن کو فردر فار ایگزامپل افورڈ کر سکتے ہیں، یا جن لوگوں نے ایجوکیشن لے کے دوبارہ سٹیز میں آ کے جو لوگ جاب کر رہے ہیں، تو پرائیویٹ اسکولوں میں جاب کر رہے ہیں، ٹیچنگ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ اپنے ہی ولیجز میں ٹیچنگ سٹارٹ کریں، اپنی ہی ولیجز میں اسکولنگ سٹارٹ کریں، یا ایسی سروسز، ایسے سروس سیکٹر سٹارٹ کریں، انٹرپرینیورشپ کی طرف جائیں۔ تو یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہوگی جہاں سے ولیجز کو ماڈرنائز کیا جا سکتا ہے اور نان فارمنگ ہے۔ They are the important people in the village who help in educating the villagers. They teach different things which can be useful for villages. They are graduates from the famous، یہاں کیونکہ یہ انڈین کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو ڈفرینٹ ایسے انسٹیٹیوٹس ہمیں نظر آتے ہیں جہاں سے یہ لوگ گریجویٹڈ ہیں، گریجویشن کی ہوتی ہے۔ تو بیسٹ ہے کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنے سے آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ایک فار ایگزامپل اپنے ہی ولیجز میں اپنے ہی لوگوں کے لیے کام کریں، اپنے ہی لوگوں کے لیے اسکولنگ سٹارٹ کریں، اور ان کے لیے ٹریننگ اور موٹیویشنل ایکٹیویٹی سٹارٹ کی جائیں۔ They are the key to modernizing the villages. They also teach children who cannot pay fees due to poverty. یہ ایک بیسٹ سورس ہے۔ آج سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہی تھا کہ جو لوگ سٹیز میں کہیں جاب کرتے تھے، چاہے وہ ان کی گورنمنٹ جاب کیوں نہیں تھی، تو وہ اپنی ولیجز میں بھی سیکنڈ ٹائم میں، پارٹ ٹائم میں لوگوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیتے تھے، فری آف کاسٹ اسکولنگ کرتے تھے، تو جس سے کافی حد تک بہتری آ رہی تھی ولیج سیکٹر میں، ولیجز میں۔ یہ ایک اچھا سورس ہوگا، آپ کہہ سکتے ہو کہ ریونیو جنریشن کا، یہ انکم سپورٹ کا نان فارمنگ میں۔ اسی طرح لاسٹ میرے پاس ہے ٹیلرنگ۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو بیسٹ لگے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا سورس ہوگا، یا اس سے بھی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے یا فارمنگ یا ولیجرز جو ہیں وہ امپروو ہو سکتے ہیں لیونگ اسٹینڈرڈ، تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں۔
ٹیلرنگ کی بات کی جائے دس از ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ آکوپیشن ان ولیج. دیز ٹیلرز میک ڈریسز فار دی بوتھ اسمال اینڈ بگ. They make both traditional dresses and new fashion dresses at the cheap rates. Both ready-made and the and materials are available in their tailoring shops. They transport many dresses to city and earn a good income. تو یہاں سے بھی ایک اچھا سورس آف انکم جنریٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ولیجز میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز سٹارٹ کیے جائیں. جو لوگ اسکلفل ہیں شہروں میں کام کر رہے ہیں سٹیز میں کام کر رہے ہیں اربن ایریاز میں کام کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے کہ وہ پارٹ ٹائم میں یا اپنے ہی علاقوں میں اپنی ہی ولیجز میں لوگوں کو یہ سروسز دیں تو ایک اچھا سورس ہوگا اور اس سے زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے جو ارننگ وہ سٹیز میں ارن کر رہے ہیں جنریٹ کر رہے ہیں. تو آج کے ٹاپک ہمارا جنرل ٹاپک تھا جہاں ہم نے نان فارمنگ اپرچونیٹیز پہ بات کی. کون کون سی ایسے پروجیکٹس یا اپرچونیٹیز ہیں جو نان فارمنگ ہیں جن سے اچھا سورس آف ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ ساتھ ساتھ اپنے نوٹس پریپیئر کرتے رہیں ساتھ ساتھ لیکچرز نوٹ کرتے رہیں. کوئی پرابلم ایشو ہو تو ضرور کویشچن کرنا ہے ضرور پوچھنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.